اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج اپنے اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے جہاں پر دور نجف کی فضیلت بیان کی گئی اور عقیق اور فیروزہ کی فضیلت بیان کی گئی، آج جس پتھر کا انتخاب کیا گیا ہے اسے یاقوت کہتے ہیں کہ یاقوت کی فضیلت کیا ہے، انسانی باڈی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنی اقسام کا یہ ہوتا ہے، اور صدقے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ پتھروں کو جب استعمال کرنا ہے، انگوٹھی میں پہننا ہے تو کون سے صدقات ہیں جو دیے جائیں. تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ یاقوت، اناری یاقوت جسے کہا جاتا ہے، یہ پاکستان میں، ہندوستان میں یہ معروف ہے، مشہور ہے. یہ سرخ انار کے دانوں کی طرح یہ سرخ ہوتا ہے اور بہت خوبصورت دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے. فقط یہ سرخ رنگ کا ہی یاقوت نہیں ہوتا، یاقوت سبز کلر میں بھی ہوتا ہے، گلابی کلر میں بھی ہوتا ہے اور نیلے کلر میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بعض یاقوت اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا رنگ بھی بدلتے ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط اور فقط جو سرخ ہے وہ یاقوت ہے، سرخ کے علاوہ کوئی اگر ہمیں کوئی یاقوت کہہ کر دکھائے تو ہم اس کو تسلیم ہی نہ کریں کہ یہ سبز رنگ کا یاقوت کہاں سے آ گیا، یہ گلابی رنگ کا یاقوت کہاں سے آ گیا. یاقوت مختلف رنگوں میں ہوتا ہے. اور اس یاقوت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ طاقت کے اعتبار سے جو پتھروں میں طاقت پائی جاتی ہے، جو سٹونز میں پاور پائی جاتی ہے، سب سے طاقتور پتھر ہیرے کو کہا جاتا ہے، ڈائمنڈ کو، کہ اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے. اس کے اندر اس کی طاقت کے 10 درجے اس کے اندر موجود ہیں. یعنی کہ تمام قسم کی جو طاقتیں جو ایک سٹون کے اعتبار سے ہونی چاہیے، وہ انسانی باڈی پر اثرات کے حوالے سے، وہ اس کے معاملات پر اثرات کے حوالے سے، جو ایک سٹون ایک اثر رکھتا ہے، 10ویں نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقت. کیونکہ شریعت محمد اور آل محمد علیہ السلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی کاموں میں جب ہم 1 2 3 کے درجے دیتے ہیں تو پہلے نمبر والا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، دوسرے نمبر والا کم ہوتا ہے. لیکن آل محمد علیہ السلام جب یہ مدارج کا انتخاب کرتے ہیں کسی کے لیے تو جس کو ایمان کا 10واں درجہ دیتے ہیں وہ سب سے افضل درجے پر قائم ہوتا ہے. 9ویں درجے والا اس سے کم، 8ویں درجے والا اس سے کم. یعنی کہ سیرت آل محمد علیہ السلام میں یہ ترتیب جو ہے یہ اعلیٰ کی نمبر 1 نہیں ہے، اعلیٰ کی ترتیب جو آتی ہے وہ 10ویں نمبر پر آتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو 10واں نمبر ہیرے کا ہے، یہ اس کو بتاتا ہے، یہ قیمت کے اعتبار سے قیمتی ترین پتھر ہے. اور یاقوت ان مدارج میں 9ویں نمبر پر آتا ہے، فقط 1 درجہ کم ہے ہیرے سے. اور قیمت کے اعتبار سے یہ ہیرے کے مناسبت بہت زیادہ کم قیمت والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خواص جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ واحد پتھر ہے جو سورج سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے. باقی تو ہم دیکھتے ہیں نا ہمارا سٹار کے حوالے سے کیا کیا سٹون ہے، کون کون سا پتھر پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے، اس کا کنیکٹ ہوتا ہے سورج سے. اور سورج ایسی چیز ہے جو ہر ستارے پر اثر انداز ہوتی ہے، تمام سٹارز کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے. اور یہ یاقوت کو تمام پتھروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اس پتھر کو تمام پتھروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جوڑوں کا درد ہو کسی کو، کمر کا درد ہو کسی کو، تو روایات میں ملتا ہے کہ اس پتھر کو پہننے والے کے یہ درد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس پتھر کا یہ ہے کہ اس پتھر کو پہننے والا عوام الناس میں محبوب قرار دیا جاتا ہے. اس کو حب کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، ہجر الحب بھی کہا جاتا ہے. یہ پتھر پہننے والا بے شک اس کے اندر ظاہری طور پہ ایسا کوئی کمال نظر نہ آتا ہو، ایسا کوئی فن نظر نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اپنے اندر پہننے والا جو اس کو پہنتا ہے اس کے اندر ایسی جاذبیت آتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
اور صدقات کے حوالے سے جس کلر کا پتھر پہنا جا رہا ہے اس کلر کا صدقہ دے دیں، جس وزن کا پہنا جا رہا ہے اس وزن کے اعتبار سے دے دیں، یا کچھ بھی صدقہ دے دیں۔ اور اگر کوئی صدقہ نہیں بھی دیتا تب بھی پتھر اپنے جو اس کے اثرات ہیں وہ انسان کی باڈی پر وہ اثرات ڈالتا رہے گا، مگر شرط یہی ہے کہ جب بھی یہ سٹون خریدے جائیں اس چیز کی تسلی رکھی جائے کہ میں نے جو سٹون پہنا ہے یہ قابل اعتماد بندے سے لیا ہے، یہ اصل ہے، یہ نقل نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔